کیا آپ جانتے ہیں کہ شراب نوشی کے جسمانی نقصانات کیا ہیں اور اس کے پینے سے انسان کیسی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شراب نوشی کے روحانی نقصانات کیا ہیں؟ تو جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ شراب اور جوئے سے متعلق آپ سے پوچھتے ہیں تو بتلا دیجئے کہ ان میں بہت زیادہ گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فوائد بھی۔ ہر وہ چیز جو انسان کے اس اعلیٰ و صف کی دشمن ہوگی وہ بدترین چیز تصور کی جائے گی۔ تو اس اعتبار سے شراب نہایت بدترین درجے کی چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ عقل کی مثال اونٹ کے بازو بند کی سی ہے۔ جب انسان کسی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اس وقت عقل اس کو روکتی ہے، مگر جب شراب اس کے منہ کو لگ جاتی ہے تو عقل اس کو روکنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ شراب دلوں میں بغض اور عداوت پیدا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے روکتی ہے۔ شراب کا یہ حادثہ ہے کہ انسان جس قدر اس کے قریب ہوتا ہے اسی قدر اس کی لذت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، جبکہ دیگر معاصی سے انسان نفرت کر لیتا ہے۔ مثلا جو ہی انسان اس کا انکار کرتا ہے اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ مگر شراب ایک ایسی معصیت ہے کہ ایک دفعہ ہی چکھنے کے بعد انسان اس کی چاہت میں مبتلا ہی ہوتا چلا جاتا ہے، پھر جس قدر اس کی طرف میلان کرتا ہے اسی قدر اس کی رغبت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان اس کی لذت میں غرق ہو کر اللہ تعالیٰ کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے۔ الغرض شراب عقل کو زائل کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں مفاسد پھیلتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شراب بے حیائی کا منبع ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کے جرائم کا ارتکاب کرواتی ہے، جن میں قتل اور زنا سر فہرست ہیں۔ یہ معروف واقعہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے ایک پارسا کو بے حیائی کی دعوت دی مگر اس نے اپنا دامن بچا لیا۔ بعد میں اس عورت نے اس کو شراب میں مبتلا کر کے زنا میں مبتلا کر دیا اور پھر اس کے ہاتھوں ایک قتل بھی کروایا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، شراب بے حیائی کا سر چشمہ ہے اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس نے شراب پی وہ نماز چھوڑ دے گا اور اپنی ماں، خالہ اور پھپھی کی عزت و حرمت پامال کر ڈالے گا۔ اس لیے کہ فطرت انسانی میں دو قسم کی قوتیں نابرد آزما ہیں، نمبر 1 قوت ملکیہ اور نمبر 2 قوت بہیمیہ۔ قوت ملکیہ احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم ہم کرنے اور عقل کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ہے، جبکہ قوت بہیمیہ نفس امارہ کی پیروی کا نام ہے، خواہ وہ خلاف عقل ہی کیوں نہ ہو۔ شراب کا انسانی شخصیت پر سب سے پہلا حملہ یہ ہے کہ اس کی عقل کو ڈانپ لیتی ہے، قوت ملکیہ کو کمزور کر کے قوت بہیمیہ کو فروغ دیتی ہے۔ نتیجتاً انسان قوت بہیمیہ کا تابع محمل بن کر رہ جاتا ہے اور انسانیت کے بلند ترین مقام سے گر کر خواہ نفس اور شیطان کی قید میں چلا جاتا ہے۔ انہی قسم کے لوگوں کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، یہ لوگ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ شراب نہیں پیتے؟ انہوں نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ عقل کو پی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ شراب میرے خیال میں مکمل طور پر عقل کو زائل کر دیتی ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی چیز زائل ہونے کے بعد صحیح و سالم لوٹ آئے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شراب اور دیگر نشہ آور چیزوں کا عادی اپنے اس شرف و منزلت کو کھو بیٹھتا ہے جو اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کی حرمت کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حرمت کا حکم نازل فرما دے۔ حضرت عمر، معاذ بن جبل اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شراب کے متعلق ہمیں کوئی حکم دے کہ یہ عقل کو زائل کرنے اور مال کو تباہ کرنے کا سبب بنی ہوئی ہے۔ بہرحال شراب کا مستقل مریض 4 قسم کے مراحل طے کرتا ہے۔ نمبر 1
وہ غیر شعوری طور پر شراب کو استعمال کرتا ہے، اس میں کچھ لطافت محسوس کرتا ہے۔ نمبر 2، شراب کا پہلے کی نسبت زیادہ اہتمام کرتا ہے اور پانی کی طرح اسے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس میں اسے شرمندگی اور گناہ کا کھٹکا محسوس ہوتا ہے، مگر اس احساس کو ہلکا کرنے کے لیے وہ شراب کا بے تحاشا استعمال شروع کر دیتا ہے اور بالآخر شراب زہر کی طرح اس کے رگ و ریشے میں سرایت کر جاتی ہے۔ نمبر 3، اس مرحلے میں انسان بھرپور کوشش کے باوجود اپنی ضائع شدہ قوت ارادی کو بحال نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اقرا اسلامک سٹوریز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔